بعد رسول امت محمدیہ دو طرح کے نظریات کو مانتی ہے. ایک نظریہ جسے نظریہ خلافت کہتے ہیں اور ایک نظریہ جسے نظریہ امامت کہتے ہیں. نظریہ خلافت وہ ہے جو بعد رسول ایک صحابی کو نبی کا خلیفہ سمجھتے ہیں، اور نظریہ امامت وہ ہے جو نبی کے بعد علی کو نبی کا وارث اور امام کا وارث. یہ جو سلسلہ خلافت ہے، جب ہم اس کی ابتدا تلاش کرتے ہیں تو اس کی ابتدا صحیفہ بنی سعد سے ہے اور امامت کی ابتدا خم غدیر سے. اگر میں اس سے بھی زیادہ آسان کروں تو جملہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. جو صحیفہ سے آغاز ہوا انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر سے ہوا جو کبھی بھی باہر مشترک نہیں ہو سکتے. خلافت کا نظریہ جدا ہے، امامت کا نظریہ جدا ہے. وہاں رضی اللہ ہیں، یہاں علیہ السلام. میں نے ملک کے کونے کونے پہ طول و عرض پہ یہ اعلان کیا ہے کہ قطعاً آل محمد کے ماننے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے ہاں نہ عقیدہ بدلے گا، نہ ہمارا عقیدہ کسی کاغذ کے ٹکڑے کا محتاج ہے کہ کوئی بل پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم آل محمد کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسمبلی کا کاغذ کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کا کاغذ کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے علیہ السلام کہہ رہا ہے، قرآن کے رضی اللہ کہہ رہا ہے. جنہیں اللہ علیہ السلام کہہ دے وہ بندوں کے کہنے سے رضی اللہ نہیں ہو سکتے. جنہیں بندے رضی اللہ کہیں انہیں اللہ علیہ السلام نہیں کہہ سکتا. یہ تو اللہ کا دیا ہوا دستور ہے. لیکن اگر میرے ملک میں یہ قانون مولویوں کو پاس کرنے میں جلدی ہے تو پھر تمہیں تھوڑی سہمت اور کرنی پڑے گی. اگر آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھنا پڑے گا پھر ایک سیکھ اور بڑھانی پڑے گی. تمہیں جبریل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا، تمہیں میکائیل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا، تمہیں اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا. اگر تو کہے گا کہ جبریل علیہ السلام ہے، جبریل رضی اللہ نہیں ہو سکتا، اب ہم تیرے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے اگر جبریل علیہ السلام ہے تو پھر یہ زہرا کے دروازے پہ کبھی ترسی بن کے آتا ہے، کبھی جبریل بن کے آتا ہے، کبھی یبین بن کے آتا ہے. اگر گھر میں علیہ السلام ہو تو دروازے پہ بھی علیہ السلام. رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا ٹائٹل ہے، انہیں دی یہ جشتہ ہے صحابہ کا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ دعائیت میرے اللہ ان میں راضی ہو جا. تو اللہ کو راضی ان لوگوں پہ کیا جاتا ہے جن سے وہ کبھی ناراض رہا. کبھی توحید ناراض نہیں، یہ تو سو کے خدا کی مرضیاں خریدتے. اب آپ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی بڑی کی بڑی شیخ لگا، لہٰذا ہم یہ کرنا نہیں کہیں گے. آپ یہ اعتراض کریں گے نہیں. یہ باتیں میں ممبر سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس چینل یہی ہے، ہمارا ٹی وی، ہمارا اخبار یہ ممبر ہی. ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اسی ممبر سے پیغام دے. لہٰذا اگر میرے ملک میں چند مولوی یہ فرقہ واریت کا ڈھونگ لے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ مذہبی فساد ہمارا شروع ہو، ہم اس ملک میں قطعاً فرقہ واریت نہیں ہونے دیں گے. ہم بڑے علمی طریقے سے باتوں کو جواب دے دیں گے. لیکن آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش نہ کریں. آپ صحابہ کو آل محمد کے برابر لانے کے لیے یہ بل پاس کر رہے ہیں. پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں. کہ کیا وہ اہل بیت کے بابے میں آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے. اگر تو کہے گا کہ برابر
باپ نے حسن نے کہا میرے نونے کا بیٹا ہے، تو باپ نے کیا کہا؟ لکھوا کے دے۔ اب یہاں جملہ ضائع ہو گیا تو مراد بھائی پورے ملک میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ آل محمد کی نوکری کا خط کفن پہ رکھتے اور چاہے ہم کفن پہ نادیہ نہیں لکھتے تو بچا ہے۔ لہٰذا صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ علیہ محمد کے نام کے ساتھ اس کی ایک عدالت نہیں، اتنے دلائل ہیں کہ ان دلائل کے جواب نہیں دیا جاتا۔ اللہ خود کہہ رہا سلام علیہ میرا آل یاسین پر اور آل محمد کا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں نوکر بھی رہے سلام۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جتنا کہنے لگا اور اپنی زندہ قوم کے سامنے کرتا نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے اور رضی اللہ جملہ دکھا ہوا ہے بالکل کہ وہ کیسے آپ کرتے نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ رضی اللہ حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا۔ ہاتھ کوئی نہیں۔ حسین ہوتی علیہ السلام، حسین سعید علیہ السلام، حسین علیہ السلام کر کے بتا دیا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین۔ اس گھر کے نوکر اختلاف کا شروع ہوا جب خلافت والے نے بھول کے امامت والے سے بحث کیا۔ اس سے پہلے خلافت والے بیعت مانتے تھے، امام منع کر دیتے تھے، لیکن پہلی بار یہ جھگڑا تب سامنے آیا جب ایک خلیفہ نے ایک امام سے بیعت مانگی۔ جب اس نے بیعت مانگی تو اس امام کے جواب دینے کے صدقے پھر میرے مولا نے یہ جواب نہیں دیا کہ اسے کہہ دے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا آج میں رکھ نہیں دیتا، صرف حسین نے نہیں کی تھی۔ حسین ابن علی کے دربار وزیر میں کھڑے ہو کے کہا اس سے کہتے مجھ جیسا تو جیسے کہ بیعت انکار کر کے حسین مدینہ سے نکل کے حسین مکہ پہنچے۔ مکہ آئے یہاں محرم میں بہت غلط جگہ اس نے کہا حسین نے احرام کھولنا کبھی نہیں ہوا۔ امام سے یہ سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہاں جملہ اور کہنا چاہیے تھا جو مولوی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس میں حسین کا اختیار تھا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ حسین نے احرام کھول دیا، یا کہنا چاہیے تھا حسین نے حج تو عمرے میں تبدیل کر اور حجت کے پاس یہ اختیار ہے وہ جب چاہے کسی واجب کو روک سکتی ہے۔ یہ اختیار خلافت والوں کے پاس نہیں ہے، یہ صرف امامت والوں کے پاس ہے۔ جب چاہے کسی واجب کو روک دے، کسی واجب کو مؤخر کر دے۔ اس میں دلائل ہیں، اس میں برہان ہے۔ عبداللہ بن ابی نمیس پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے آواز دی، اسے تیز کی، رسول نے پھر بلایا، اس نے اور تیز کی، تیسری صدا پہ آئے لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میری پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا شرم نہیں آئی تجھے سکھائی کس نے تھی؟ تجھے اصل نماز بلا رہی تھی، تجھے حقیقت نماز بلا رہی تھی اور تو حقیقت کو چھوڑ چکا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا مولا کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا حجت جب بھی بلا جس بھی حالت میں ہو حجت کی طرف پلٹ تو میں اسی وقت آ جانا چاہیے۔ حجت کے بعد یہ اختیار ہے مواجد کو۔ حسین این حج کے موقع پہ حج عمرے میں تبدیل ہوئی۔ آج لوگ کہتے ہیں حسین نے حج نہیں پڑھا، اس مجمع سے داد چاہیے، مجھے اس مجمع سے داد چاہیے، بلکہ کہتے ہیں حسین نے حج نہیں پڑھا، حاجیوں کا حج ہوا ہی نہیں۔ نہیں تو پھر میں جملہ کھول کے پڑھ دیتا ہوں، شاید کچھ مندوں کو کھلا ہوا جملہ اچھا نہ لگے۔ اگر کسی مولوی سے تعلق اچھا ہے اسے کہ آج ہی مجھے قرآن
جاتے ہوئے حسین نے عباس کی طرف دیکھا کہ عباس نہیں بتا ہم کون ہیں، تو جاؤ اب جا کے علماء سے پوچھو کہ عباس سے نہیں کھڑے ہو کو دکھر عباس کعبہ کی چھت پہ سکتے ادیب لوگ نے شریف پر میں کچھ تبدیل کر دیتا ہوں، کعبے کی چھت نہیں عباس کے تلے چوکے مجھے نہیں پتا طواف کعبے کا ہو رہا تھا حسین حاجی کعبے کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ غازی کو دیکھ رہا ہے، غازی حسین کو دیکھ رہے ہیں، جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہیں پہ عبادت کر رہا حاجی طواف کیا انہوں نے عباس کعبے کی چھت پہ ٹہلتے ہوئے عباس نے یوں حاجیوں کو جب دیکھا عباس نے توبہ شروع کیا الحمدللہ الذی شرف هذا بیتہ بنور ابی جو غازی کے موقع بیٹھے جن کی چھتوں پہ عباس کا عالم ہے تو غازی کا جملہ سنا شکیل عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا الحمدللہ الذی شرف هذا بیتہ بنور ابی تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی جس نے اس گھر سے اس کے بابا کے چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے عزت دی ہے جو غازی کے موقع بیٹھے جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہے وہ بندے سر اٹھانا عباس نے دیکھا من کانا بیتا امسی اصبح کے بلا یہ صرف گھر تھا اسے کی بلا ہم نے کیا یہ صرف اینٹوں کا گھر تھا اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا اسے طواف کے قابل ہم نے کیا ہے حاجی طواف میں تھے عباس کعبے کی چھت پہ علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا تھا حسین مرحبا کی صدائیں دے رہے تھے عباس ایسے کھڑک رہا تھا عباس ایسے جلال میں ہو رہا تھا کہ کعبے کی دیواریں عباس کو مرحبا کہہ رہی تھی اب جتنے عباس کے نام پر بیٹھے ہو مجھے عزت غازی کی قسم ہے یہ جملہ عباس کے خطبے کا نہ ہو میں اپنی زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے یوں طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا حاجیوں کو دیکھ کے عباس نے کہا ہے مجھے کہا ایھا الکافر والفاجر او کافر او فاجر او کافر او فاجر میرے مولا تو انہیں کافر کہہ رہا ہے ان کے بدن پہ حرام ہے عباس کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ کے بتایا ہے جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو گئے جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے عباس کی آواز ہے او کافروں او فاجروں او کافروں او فاجروں مجھے اٹھے ہوئے ہاتھ چاہیے عباس نے تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حشروں کا اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین سے قدموں میں آ جائے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے عباس کا کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں میں ہلنا شروع کیا حسین کعبے کے قریب گئے حسین نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ روکے تجھے بچانے تو میں جا رہا تجھے بچانے تو میں جا رہا کعبے کی آواز ہے مولا غازی کو روک اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی یہ چار تم نہیں مانگو اور عباس کا اگلا جملہ سنا عباس کہتے تم حجر اسود کو چھوڑو حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چھوڑو حاجیوں نے زیادہ وہ حسین دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا
کیا کہ علی علی کی صدا دے. حسین کعبے سے کعبے کی روح لے کے چلا گیا. نہیں ابھی چند بندے چپ بیٹھے ہیں. حسین کعبے کی روح کیسے لے کے چلا گیا؟ اب مکے میں بدر ہے، روح کربلا میں ہے. اگر روح کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا کی سواری 70,000 ہاتھ سے اب روح حسین ہے، فعال صرف بدر ہے. اب مکے میں صرف جسم ہے، روح کربلا. جو مکہ جاتا ہے وہ بدن چومتا ہے، جو کربلا آتا ہے وہ روح چومتا ہے. ابھی بھی یقین آئے حسین کی صدی میں سامنے لکھا ہے من سار حسین فقط سار اللہ. جس نے حسین جو حج میں جاتا ہے وہ جسم دیکھتے جاتا ہے، جو کربلا جاتا ہے وہ روح دیکھتے ہیں. اس لیے حج کے لیے بدن پاک کربلا کے لیے روح پاک، حج کے لیے نسل پاک ہونا چاہیے، کربلا کے لیے نسل پاک ہونا چاہیے. امیر ہو تو آنا، قرآن ممبر میں لے کے آؤ. غریب کو بلایا ہی نہیں، بلائے گا لانے امیر کو. صاحب عزتہ ہو، مستطیع ہو، آؤ. مغروض ہو، بیٹی پہ آنے والے نہ، محنت مزدوری کرتا ہے نہ. ہاں اتنا کچھ ہے تیرے پاس کہ میرا گھر دیکھنا چاہتا ہے، آ جا. خدا نے امیر بلائے. غریب ابھی سوچ رہے تھے کربلا میں حسین کے کرم نے بڑھائی دی. حسین کو تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کر رہے ہیں. تو کربلا واپس حسین. خدا نے کہا آؤ مکے، خدا نے کہا مکے آؤ. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، مومن ہے صاحب عرفان نے اللہ کہا جہاں روایت لکھی ہے نا 70,000 ہاتھ بھی تعداد ہو گئی نہیں. اگر 70,000 ہوتی تو پھر تو کربلا تم گئی، پھر تو کربلا تم گئی 70,000 ہو. اس کی اصل روایت کا مدد پڑھو. امام خطبہ دے رہے ہیں کربلا کی زیارت کا بندہ اٹھا، اس نے کربلا کی زیارت کا سوال فرمایا ایک مقبول حج، مقبول جو قبول ہو گیا، فضول حج نہیں. ایک مقبول حج کا سوال. اس نے کہا یہ کہا کہ کربلا کی زیارت. امام کا 7 حجوں کا سوال، اس کا 7 حج اور ایک بار کربلا جانا. فرمایا 70 حج کا سوال. اس کا مولا 70 حج اور ایک بار کربلا جانا. فرمایا 700 حج کا سوال. اس کا 700 حج کا فرمایا. فرمایا 7,000 حج کا سوال. اس کا 7,000. امام نے 70,000. بندہ اٹھے گا، امام نے کہا اپنا ڈولنا کہیں دنیا حج میں جانا چھوڑ ہی نہ دے. سوال نہ کرنا. امام کے زمرے ہے. امام نے فرمایا کہیں دنیا شوق زیارت میں مر بھی نہ. حج کے لیے پیسے جوڑنے پڑتے ہیں، کربلا کے لیے نیت جوڑنی ہے. اور فوکر نے اپنے دور میں اعلان کروایا تھا. اس نے کہا یہ لوگ کربلا جانے سے منع کیوں ہو رہے؟ میں نے ہم نے بڑی کوشش کی ہوتے کوئی طریقہ لوگ کربلا کی زیارت کو بند. انہوں نے کیسے بند کرے؟ انہوں نے مہنگی نہیں کرتے. علی والے پہلے دن سے غریب ہے. غربت جب علی دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں شکر کر، میں تجھے آزمائشوں سے بچاتا ہوں. اسے کہا مہنگی کا ہوئی، اتنی مہنگی کا ہوئی نہیں. اور اگر ٹھیک ہے صبح اعلان ہو گیا آپ اتنا ٹیکس لگ گیا ہے، اتنا ٹیکس جمع کرواؤ گے تو کربلا کے لیے جاؤ. اگلے دن متوکل تخت پہ حیران بت بنا رہ گیا.
اس کے شہر کی سب سے غریب اور سب سے پہلے آ جائے، جن کے دل میں کربلا کی خواہش ہے، ذرا خواہش پیدا کرنا کہ تم جذبہ سنانے لگا، سب سے غریب اور سب سے پہلے اب اس نے آگے جو جملہ کہا ہے عمران بھائی، اس جملے کا قد دیکھیے آگے بڑھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، میں نے سنا ہے کہ زیادہ سستی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا بی تو نے اعلان نہیں سنا، میں نے تو ٹیکس بڑھا دیا۔ کہتے ہاں مجھے پتا چلا کتنا بڑھایا؟ اسے دینار بتایا، جلدی سے چاول کا نکال کے آنکھیں پھینک کے جاؤں جذبہ پڑھوں جاؤں کہنے لگا کہاں سے لے کے آئی ہے؟ روگنی رات میں سوتے حسین سے کہا تھا مولا اس بدبخت نے زیادت نہیں کر دی ہے، رات سوتی سو گئی، صبح اٹھ بھی تو تکیے کے نیچے پڑے، جس نے بلایا اس نے نہیں کیا، اسے فوراً کوئی لوگ باہر نکالا مشین کر سکے، اسے کہا حسین کو موت کو دینا شروع کر دیا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا نانا پیسے والی شخص پھر دیکھیں گے کون ہے۔ اس نے کہا بازو کرنے کا کر رہا، اگلے دن وہی اور سب سے پہلے آئی کی شہادت بازو ساتھ کر متوکل کے دربار میں آگے تھی، میں نے سنا ہے کہ زیادہ مفت ہو گئی ہے۔ یہ بھی کہنے لگا بیٹی اب تو میں ہاتھ پار تو کہیں یہاں ہم لکھوانے آئیں گے، جملہ سنا زندگی باہر کے رکھتے ہیں ضعیفہ کے جملے کو، متوکل ہاتھ سر پہ کیوں لگائے؟ کہہ لیا کہ حسین کا ہو گیا، جو چیز حسین کی ہو جائے نا اسے ہم نیچے کرتے ہیں، اب آپ کے حسین کا ہو گیا، کاٹنا بھیجنا مجھے کربلا، اس کا جب ٹھیک ہے آج جو اپنا عشق آزما میں اپنا ظلم آزماتا ہوں، دیکھتے ہیں عشق کہاں پہ رکے گا، ظلم کہاں پہ رکے گا، اس نے جلال سے نکال تلوار کاٹ بڑھیا کا پاسو، اس نے بڑھیا کا پاسو کر دیا، ایک ہاتھ کے ساتھ ایک دن اب شدید چوں کربلا، کہ اگر دوسرا بھی کٹوانا پڑے گا، بڑھیا نے بسم اللہ کر کے دوسرا ہاتھ آگے کیا، اس نے دوسرا کاٹا، اس نے کہا تو کیا سمجھتی ہاتھ کٹوا کے چلی جائے گی، چلنا تو تمہیں پاؤں کے ساتھ دینا، نہ تو تیرے پاؤں بھی کاٹوں گا، دونوں پاؤں کٹ کے دونوں ہاتھ کٹ کے سپاہیوں نے بڑھیا کو کٹری میں اٹھا کے یوں تلوار سے باہر پھینکا، زمین پہ گرنے سے پہلے ایک گھوڑے سوار نے بڑھیا کو ہاتھوں پہ لیا، اپنے گھوڑے کی سین میں بٹھایا، بڑھیا متوکل نے میرا شکریہ، پہلے چل کے جانا تھا اب وہ لینے آ گیا۔ میں تو چلنے کے لیے تیار تھا، انہوں نے کرم کر دیا، وہ لینے کے لیے تیرا شکریہ، میں نے چل کے جانا تھا اب وہ لینے کے لیے۔ آنکھیں برس پڑی ہیں، میرا مولا تمہیں ہر سال کرم دے گا، یہ جو ہر سال شورا کربلا میں کرتے تھے یہ ان کے لیے بڑی مشکل ہے، ان دنوں کو تیاری کر رہے ہوتے تھے کربلا سے، میرا مولا جلد از جلد یہ ساری رکاوٹیں دور کرے، حسین کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے کربلا پہنچا، جب کر جو پہلے بیٹیاں لے کے آیا آج ایسی جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے، ہر شب جمعہ 7 لاکھ نبی حسین کا سلام کرنے کے لیے محرم قریب ہے، میں بھائی بیٹا بھائی کی عزت کروں گا، میں حسین کی عزت کا واسطہ، جتنے مرضی قیمتی دن بلاؤ، جتنے مرضی نواب والی زندگی بلاؤ، جب حسین کی عزت آئی پھر غریب ہو جائے۔ ہمارے بزرگ ابھی تک مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اور روایت ختم نہیں ہوئی جب ہمارے بزرگ محرم دے کے 4 مہینہ اٹھا کے رکھتے تھے، گریبان کھول دیتے تھے، سروں پہ خاک ڈالتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، بچیاں کاموں سے زیب اتار دیتی تھی، تب عزاداری میں مانیت پڑی تھی، تب عزاداری میں مزہ پڑتا تھا۔ اب آج بچے کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے بھی مجلس سنی سکتے تھے، لائیو بھی تو سنی سکتے تھے، گھر میں بیٹھ کے مجلس سنی جا سکتے تھے، لیکن زہرا تمہارے گھر نہیں ہے، زہرا اپنے بیٹے حسین کے گھر آتی ہے، ایسے نہ ہو کہ تو اپنے گھر میں بستر میں لیتا ہو اور زہرا دروازے میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔
تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تیری اتنے حضور جا کے دنیا سے پوچھوں کہ میری دادیوں کا قصور کیا تھا. سادات سے معافی مانگ کے مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان سے نہیں دیکھتے. 4 سال کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھیں. ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند ضرور ہو گیا. سید محرم کا چاند دیکھ کے اتنا روتے. آج کا شہنشاہ امیر بادشاہ ہے، لیکن میرے مولا امام رضا کی عزاداری میں نے خود کتابوں میں پڑھی. امام مجلس سے یہ درگاہ خود بچھاتے تھے. نوکر ہاتھوں سے کلیم کھینچ سے امام کہتے ہیں منع ہو گیا. یہاں میرے حسین کے مہمان آ کے بیٹھے، یہاں میرے جد کے دادار آ کے بیٹھے. حسین کا بیٹا بیٹھنے سے پہلے کلیم کو چھوڑتا، اٹھنے سے پہلے کلیم کو چھوڑتا. ہر دور کے امام نے حسین کی عزاداری سے بیان کیا. مصر کا رہنے والا ایک شخص تھا، حسین سے بڑا پیار کرتا تھا، عاشق تھا حسین. بس یہ واقعہ اسی میں مشاہد ہے. اتنا پیار کرتا تھا حسین سے، پورے 10 دن اپنے گھر میں حسین کی وجہ سے روٹی پڑواتا، ماتم کرواتا. 1 سال ایسا آیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اتنا مقروض ہو گیا، گھر کے برتن بھی بک گئے. اور محرم کا چاند ہو گیا. محرم کے چاند کو دیکھ کے کہتا میری زندگی میں دلوں نہ ہوگا. پہلے تو دلو ہوتا، میرے گھر سے نوحوں کی آوازیں آتی تھی، میرے گھر سے ماتم کی صدا آتی تھی. تو دلو ہو گیا، میرے گھر میں انتظام کوئی نہیں. ابھی چاند سے شکوے کر رہا تھا کہ کاندھے پہ بیوی کا ہاتھ دیکھے کہتی ہے چاند سے شکوہ نہ کر، مشکل بن جائے تو عید کی چیز بیچ دے. پیچھے مجھ کے بیوی کو دیکھ کر میرے گھر میں تو کھانے کا برتن بھی نہیں بچا، تو نے وہ زیور تو بچا کے نہیں رکھا. کہہ گیا میرے پاس ہے عید کی چیز ہے. چلا بیوی وہاں آ کے رکی جہاں 2 بچے سوئے. جب بیٹوں کے سراہنے آگے ماں کی باپ رو کے گھر کا میں سمجھا نہیں، رو کہتی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رو کے گھر کی پردہ فروشوں کے بازار چلا جا، جہاں غلام بیچے جاتے ہیں وہاں بچے بیچ. جو پیسے بھی نہیں حسین کی عزاداری کرنا. شوہر رو کے کہنے لگا کبھی کسی نے بیٹے بھی بیچے؟ رو کر کے سچ بتا ہم نے مانگے کس سے؟ کہنے لگا مدینے والے حسین سے. رو کر چاند کس کا ہے؟ کہنے لگا اسی حسین کا. کہنے لگا جس سے مانگے تھے اسے واپس لے لے. اللہ تعالیٰ نے کیسی ماں تھی، کیسا باپ تھا. ماں نے بچے تیار کیے، باپ نے ہاتھ پکڑے، بندہ فروشوں کے بازار میں چلا گیا. صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو. جب خریدار نہ آیا جملہ تبدیل کر دیا، اجرت تھوڑی دے دینا، محنت زیادہ کروا دو. پھر بھی کوئی خریدار نہ آیا، روتا ہوا گلی کے کونے میں بیٹھ گیا. بچوں کے سر سینے سے رکھ کے کہتا میری زیادہ میرا مقدر، میں تو بیٹے بھی لے آیا تھا، اب مجھے میری عزاداری قبول نہیں تو میں کیا کروں. اب یہ بات کر رہا تھا یہ گلی میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز. کوئی گھوڑا سوار اس کے قریب آ کے ہوگا، گھوڑے سوار کی آواز آئی غلام بیچے گا؟ قیمت کا نام آنا آخر مال تھا. کلیجہ تڑپ گیا. رو کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا، میں بال نہیں کو ملنا دیتا. میرے داغ سے پلے ہوئے بچے، بس اتنا میرے 10 دن میرے گھر میں غریب کا ماتم خوش ہو. اب جو بندہ ماتم گلیوں میں کرنا چاہتا ہے گھوڑے سوار کی بات ہے، وہ سامنے گھوڑے میں چوک میں دینار ہے اٹھا دے. دیکھے کہنے کا میں تجھے قرضہ نہیں مانگ رہا، بیٹے بیچ رہا ہوں. اتنی بھی امیری کی اب تو مجھے دینار بھی اٹھا کے نہیں دیتا. گھوڑے سوار کی بات ہے میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بچے ہاتھوں سے اٹھاتا، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال ہاتھ کا میں تیرے لال سینے سے لگاتا. اور میری مجبوری ہے اور میرے بازو کوئی نہیں، میری مجبوری ہے، میرے بازو کوئی نہیں. اتنا سننا تھا پھر بھی نہ سمجھا. دینار لیے بچے گھوڑے کی سیخ میں، دینار ہاتھ میں لے کھڑا، دروازے میں بیوی کھڑی. شوہر آتے دیکھا رو گلی پک گئے، رو گلی پک گئے. ہاتھ پک گئے. کون لے کے گیا؟ کہنے کا کوئی بڑا ہی شریف تھا، چہرے سے نقاب تھا، بازو سے تھے، بچے میں چلا گیا. رو کے کہا اپنا دور ہو نہ مجھے رو. جلدی کر جا کے مصر کی جامع مسجد میں اعلان کر میرے گھر میں حسین کی مجلس. بیوی نے دریا بچھانی شروع کر دی. عزادار آئے، مجلس ہوئی، ماتمداری ہوئی.
ہوئی، نیاز کا اہتمام ہوا، سارے مومن گھروں سے چلے گئے، اکیلی ماں، اکیلا باپ، ماں بچوں کے بستر دیکھ رہی تھی، باپ بچوں کے کپڑے دیکھ رہا تھا، رو رو کے شوہر سے کہہ رہی تھی مجھے شرمندگی نہیں ہے، لیکن جسے بیچ کے آیا اسے بتا کے آیا ہے کہ انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا، انہیں غلامی کا طریقہ نہیں آتا۔ اب جس بندے نے سینے پہ ہاتھ مارنا ہے، ابھی یہ بات کر رہی، دروازے میں دستک ہوئی، دوڑ کے دروازہ کھولا، کالے پور کے والے